اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت محترم سامعین اور ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم۔ آج ہم افعال کے سلسلے میں، افعال کے جو ابواب ہیں ان کے سلسلے میں باب سمیہ پڑھیں گے، اور یہ چوتھا باب ہے، اور بنیادی ابواب جو ہیں ہمارے باب فتح، باب نصرہ، باب ضربہ اور باب سمیہ، تین ہم نے کور کر لیے۔ آج ہم چوتھا شروع کرتے ہیں، تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ دیکھیے باب سمیہ، سمیہ میں ماضی اور ماضی میں غائب، اور غائب کا جو پہلا صیغہ ہے واحد کے لیے سمیہ۔ اب دیکھیں یہ سمیہ جو ہے یہ ایک صیغہ، اس کے اندر جو انفارمیشن چھپی ہوئی ہے، نمبر ون سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو پہلی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ باب سمیہ ہے، یہ آپ کو بتائے گا۔ اس کے بعد سمیہ ماضی ہے، دوسری انفارمیشن، اور پھر اکیلا ہے ماضی کا، ماضی غائب میں، اور یہ غائب ہے، تیسری انفارمیشن، اور چوتھی واحد اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمیہ ماضی غائب اور باب سمیہ سے، اور یہ فعل ہے اور اکیلا ہے، اس نے اکیلے نے کیا، اور غائب ہے، تو یہ ساری انفارمیشن ایک لفظ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے اندر اگلی انفارمیشن جو ہے وہ ہوا اس کے اندر موجود ہے۔ سمیہ اس کے اندر فعل بھی ہے اور اس کے اندر فاعل بھی موجود ہے۔ سمیہ ہوا سمیہ، اور اس کے سمیہ نے اس نے سنا، ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، اس نے سنا اور وہ خود موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل مفعول دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک صیغے میں اتنی انفارمیشن۔ اس کے بعد اگلا ماضی غائب کا جمع میں سمعوا، انہوں نے سنا۔ حاضر کے لیے، واحد کے لیے سمعتا، تم نے سنا۔ جمع کے لیے سمعتم، تم سب نے سنا۔ متکلم واحد کے لیے سمعتو، میں نے سنا، اور سمعنا، ہم سب نے سنا۔ مدارے میں واحد کے لیے یسمعو، وہ سنتا ہے، یسمعون، وہ سب سنتے ہیں۔ حاضر واحد کے لیے تسمعو، تم سنتے ہو، تسمعون، تم سب سنتے ہو۔ متکلم اسمعو، میں سنتا ہوں، نسمعو، ہم سب سنتے ہیں۔ اسی طرح امر ہے، امر واحد کے لیے اسمع، سنو، اور اسمعو، تم سب سنو۔ نہیں کے لیے لا تسمعو، مت سنو، اکیلے کے لیے، اور جمع کے لیے لا تسمعو اور لا تسمعو، جمع کے لیے واو اور الف کا اضافہ ہے، لا تسمعو، تھوڑا سا اس کو کھینچنا ہے، تم سب مت سنو۔ اس کے بعد فاعل کے وزن پہ آئے گا سامع، مفعول کے وزن پہ آئے گا مسموع، اور مصدر سمعون۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث کے ضمیروں کے ساتھ ہوا سمیہ، اس ایک آدمی نے سنا، ہیا سمیت، وہ عورت اس نے سنا۔ ہوا یسمعو، وہ سنتا ہے، ہیا تسمعو، وہ سنتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے حافظہ، یہ اس سمیہ باب کے اندر یہ فعل ہے، آپ کے لیے پریکٹس کریں۔ حفیظہ کو سمیہ کی جگہ پہ لگائیں تو بنے گا حفیظہ حفیظو، حفیظہ حفیظو، حافظتا حفظتم، حفظتو حفظنا۔ اسی طرح یسمعو کی جگہ پہ یحفظو یحفظون، تحفظو تحفظون، احفظو نحفظو، یہ سب آپ نے خود بنانے ہیں۔ اسی طرح عالمہ بھی سمیہ کے باب کے اندر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اسٹار، تسمعو، تم سنتے ہو، اکیلے، اور یہی فعل جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے ہیا کے ساتھ، وہ واحد عورت جو ہے مدارے غائب کے لیے ہیا تسمعو، وہ عورت سنتی ہے۔ اب اس کی پریکٹس کے لیے چلتے ہیں۔ آج اس باب کی پریکٹس کروائیں گے محمد حسیب شاہد، تو چلتے ہیں حسیب شاہد کی طرف۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سمع اس نے سنا, سمعوا انہوں نے سنا, سمعت تم سنتے ہو, سمعتم تم نے سنا, سمعتا تم نے سنا, سمعت تم نے سنا, سمعتم تم سب نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سب سنتے ہیں, تسمعو تم سنتے ہو, تسمعون تم سب سنتے ہو, اسمعو ہم سنتے ہیں, اسماؤ میں سنتا ہوں, اسمعو میں سنتا ہوں, نسمعو نسمعو ہم سب سنتے ہیں. اسمع سنو, اسمعو سب سنو, لا تسمع مت سنو, لا تسمعو سب مت سنو. سامع سننے والا, مسموع جس نے سنا, سمعون سننا. ہوا سمع ہوا سمع, ہوا سمع ہی سمعت, ہوا یسمع ہی تسمع. اب ترجمہ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پریکٹس کروائیں. پریکٹس کریں گے. سمع اس نے سنا, سمعوا انہوں نے سنا, سمعتا تم نے سنا, سمعتا تم نے سنا, سمعتم تم سب نے سنا, سمعتو سمعتو میں نے سنا, میں نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سب سنتے ہیں, تسمعو وہ تم سنتے ہو, تسمعون تم سب سنتے ہو, اسمعو میں سنتا ہوں, اسمعون ہم سب سنتے ہیں, نسمعو اسماؤ میں سنتا ہوں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. اسمع سنو, اسمعو سب سنو, لا تسمع مت سنو, لا تسمعو سب مت سنو. سامع سننے والا, مسموع سننا, مسموع جس کو سنایا جائے, مفعول مفعول, سمعون مصدر, سننا مصدر ہے یہ, سمعون سننا, ٹھیک ہے. ہوا سمع ہی سمعت, ہوا سمعت ہوا یسمعو ہوا یسمعو ہی یسمع, تسمعو. یا تسمع. جی اب صرف عربی پڑھائیے. سمع سمعو, سمعت سمعتم, سمعتو سمعنا, یسمع یسمعون, تسمع تسمعون, اسمع نسمع, اسمع اسمعو, لا تسمع لا تسمعو, سامع مسموع سمع. ہوا سمع ہوا سمع ہوا سمع ہی سمعت, ہوا یسمع ہی تسمع. جزاکم اللہ خیراً. یہ تھے محمد حسیب شاہد, اور یہ حسیب جو ہیں ہمارے کیمرہ مینی کا بھی فرائض انجام دیتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا بیٹا بھی ہے. یہ تعارف میں صرف اس لیے کرا رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری جو کلاس ہے یہ ایجوکیشن ہے, ایجوکیشنل کلاس ہے. ہم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اور اس تعلیم میں میں تھوڑی سی آپ کو یہ ٹپ دوں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے کی بگاڑ کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اس کلاس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم دیں کہ زندگی کے جو مسائل ہیں وہ جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے, اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے, تو وہ حل نہیں ہوں گے, اور ان میں بگاڑ پیدا ہوتی جائے گی. آج ہمارے معاشرے میں ایسی بگاڑ ہے کہ میاں بیوی کے اندر مسائل ہیں, اولاد اور بچوں کے اور ماں باپ کے ساتھ اپنے مسائل ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ مسائل ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ مسائل, گلی محلے میں اور معاشرے میں اس قدر بگاڑ ہے کہ ہر بندہ بے سکون ہے. ہم دنیاوی لحاظ سے تو اپنے جو ہمارے بزنس بنے ہوتے ہیں, جو ہمارے کاروبار ہیں, جو ہم نے ملیں لگائی ہوتی ہیں, وہ ہم اپنے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے اولادوں کو, اور ان کے لیے بناتے ہیں حرام حلال کی تمیز کے بغیر, تاکہ ہمارے بچوں کی زندگی سنور جائے. لیکن وہی جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو بعد میں بوڑھے ہم جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو پوچھتے نہیں. بہت بڑے مسائل ہیں.
تو میں آپ کو صرف یہ ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس کلاس میں میرے ساتھ بیٹھا ہے. آج حالت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نوجوان اولادیں کھانا تک بیٹھ کے نہیں ساتھ کھاتے, اور والد 5 وقت کا نمازی ہے, حالانکہ تہجد گزار ہے, میں خود جانتا ہوں, لیکن اولاد جو ہیں وہ جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتی. اس میں ہماری بھی کمزوریاں ہیں, ہم نے صحیح تربیت نہیں کی. تو تربیت کے لیے میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں, یہ میری اپنی آپ بیتی ہے کہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد بہترین آپ کی تربیت ہوگی اور آپ کا ساتھ دے گی. وہ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ رزق حلال کھلائیں. جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل یہاں ہو چکے, اولادیں بڑی ہو گئیں, مسائل میں آ گئے, ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. لیکن جن کی اولادیں ابھی چھوٹی ہیں, بچے ہیں, ابھی ان کے کنٹرول میں ہیں, تو پہلی ٹپ یہ ہے کہ رزق حلال کھلائیں, نمبر 1. نمبر 2, تعلیم خود بھی حاصل کریں, دین کی تعلیم, اور بچوں کے سامنے دین کے اوپر چل کے دکھائیں, تربیت بھی کریں اور پورے خلوص کے ساتھ اپنا کردار شو کریں. اور تیسری اور آخری جو اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دکھائیں. یہ 3 کام اگر ہم نے کر لیے تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری زندگی پرسکون ہوگی, ہماری اولادیں جو ہیں ہماری تابعدار ہوں گی اور خدمت گزار بھی ہوں گی. ایکسیپشنل تو اللہ کی طرف سے وہ رہتی ہے, لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ایکسیپشن ایسی بھی آ جاتی ہے, جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی. اور دوسری ایکسیپشن یہ بھی ہے, آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں, تو وہ تو رہتی ہے. اللہ کی قضاء و قدر اپنی جگہ پہ, لیکن اگر یہ اصول اپنا لیے جائیں تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ چونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ بہتری آ سکتی ہے. اور ہم دین کی طرف پلٹیں گے جب تک, دین کو سیکھیں گے نہیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے, قرآن کو نہیں سیکھیں گے, تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ ساری جو آج بگاڑ ہے وہ چلتی جائے گی. تو آگے چلتے ہیں ہم اپنے کلاس کی طرف. جی اب دیکھیے یہاں پہ ہم ابواب جو ہیں ان کے مزید ان کے اندر جو افعال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹس کے لیے یہ مواد مل جائے. باب فتح ہے, اس کے اندر جو اس باب میں مزید افعال ہیں باعثا, ذاہبا, رفعا, سہرا, صلاح اور نفع. اسی طرح باب نصرہ ہے, اس میں دیکھ لیجئے بالغا, ترکا, خرجا, خالدہ, خالقہ اور دخلا. باب ضربہ ہے, عرفہ, عقلہ, قدرہ, کتبہ, غفرہ, کذبہ. سامیہ میں حزینہ, راحمہ, خاسرہ, عاملہ, شاہدہ اور قاریہ. یہ سارے جو افعال ہیں ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اور باب فتح کے جو افعال ہیں ان کے سارے باب فتح کے پیٹرن پہ کریں گے آپ, نصرہ کے, ضربہ کے, ضربہ اور سامیہ, تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ یاد ہو جائیں اور پریکٹس میں ساری چیزیں آ جائیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابواب میں جو فرق ہے اصل میں وہ آپ کو کیسے محسوس کریں گے آپ. باب فتح ہے اور یہ فعلا کے وزن پہ ہے, یعنی حرف فا کے اوپر بھی زبر ہے, حرف عین کے اوپر بھی زبر ہے اور حرف لام کے اوپر بھی زبر ہے. اسی طرح نصرہ ہے, یہ بھی اسی وزن پہ ہے, فعلا کے وزن پہ. ضربہ بھی فعلا کے وزن پہ ہے. لیکن سمیہ جو ہے وہ حرف فا پہ زبر لیکن حرف عین پہ زیر ہے اور حرف لام پہ زبر ہے. تو ان چاروں میں جو ہے ماضی میں جو فرق ہے وہ فاعلہ میں, سمیہ میں ہے, فاعلہ کے وزن پہ. اس کے بعد دیکھیں ماضی کے جو یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے, یہ باب کا نام ہے, فتح, نصرہ, ضربہ, سمیہ, اور پہلے تینوں جو ہیں وہ فعلہ کے وزن پہ ہیں اور آخری والا وہ سمیہ جو ہے فاعلہ کے وزن پہ. اب ان میں تبدیلی مدارے میں آتی ہے. فتح یفتحو بنتا ہے, ہا کے اوپر یعنی حرف لام کے اوپر پیش آئے گی, اور یا جو ہے وہ مدارے کی علامت ہے. ینصرو, تو فتح جو ہے وہ حرف عین پہ زبر تھا لیکن نصرہ میں حرف عین کے اوپر پیش آ گیا, نصرہ ینصرو بنا, فتح یفتحو تھا. اسی طرح ضربہ میں حرف عین کے نیچے زیر ہے, ضربہ یضربو, اور سمیہ جو ہے وہ اس کے اوپر زبر ہے جیسے یفتحو ہے, اسی طرح یسمعو. لیکن فرق یہ ہے کہ یفتحو کا جو ماضی ہے وہ فتح ہے لیکن یسمعو کا ماضی سمیہ بنے گا. تو یہ آپ کو پریکٹس سے ہی آئے گا. اور دیکھ لیجیے ان میں فرق جو ہے حرف عین کی تبدیلی ہے,
فتح میں حرف تا پہ زبر، نصرہ میں فتح میں حرف عین پہ زبر ہے، اور اسی طرح نصرہ میں حرف عین پہ پیش، اور ضربہ میں حرف عین کے نیچے زیر ہے۔ ان کے امر جو ہیں ان کے اندر بھی اس طرح فرق ہے۔ افتح الف جو ہے وہ امر کا ہے، اور فا تاہا اسی طرح افتح، اور انصر نصرہ سے ینصرو انصر، فتح یفتح افتح، نصرہ ینصرو انصر، حرف عین کے اوپر پیش آئے گی تو امر کے الف پہ بھی پیش آئے گی، انصر بنے گا۔ ضربہ یضرب اضرب، تو یہ افتح کی جیسا ہے۔ اسی طرح سمیع یسمع اسمع۔ اب یہ سارے ابواب جو ہیں چاروں بنیادی، ان کے سارے صیغے بھی میں نے آپ کے سامنے دے دیے، اور ان کی جو فرق ہے، بنیادی فرق کہ کس جگہ پہ فرق آتا ہے، اس وجہ سے باب جو ہے وہ اس کا یعنی باب تبدیل ہوتا ہے دوسرے نام سے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنے موبائل کی اسکرین پہ اسکرین شاٹ لے کر کاپی کر لیجئے، اور ان کو بار بار پڑھیے اور ان کی پریکٹس کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو آخر میں سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنی جان لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اور جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس میں لگائیں۔ اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی، میں جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے اس کو لگا رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔